بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، یعنی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان کی اذیتوں سے اور جس کے ہاتھ کی اذیتوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز رہے۔ اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ایک مسلمان کامل مسلمان کیوں کر بن سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا المسلم، مسلمان۔ یہ المسلم اسلام سے بنا ہے جس کا مادہ سلامتی ہے، یعنی جو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے وہ سلامتی کو اپنا لیتا ہے، وہ سلامتی میں پہنچ جاتا ہے۔ اب اس اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی خود بھی گناہوں سے محفوظ رہے اور سلامت رہے، اور دوسروں کو بھی گناہوں میں پڑنے سے محفوظ رکھے اور سلامت رکھے۔ تو المسلم، مسلمان وہ ہے جو سلامتی پسند ہوتا ہے، جو امن پسند ہوتا ہے، جو خود کو بھی عافیت میں رکھتا ہے اور دوسروں کو بھی عافیت میں رکھتا ہے۔ فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان کی اذیتوں سے لوگ محفوظ رہیں اور جس کے ہاتھ کی اذیتوں سے لوگ محفوظ رہے۔ زبان کی اذیتوں سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، کسی پہ لعن طعن نہ کرے، کسی پہ افتراء اور بہتان نہ باندھے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی تحقیر نہ کرے، کسی کے اوپر انعام کر کے احسان نہ جتائے، اس طریقے سے اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے کسی کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا نہ کرے۔ اور ہاتھ سے تکلیف نہ دینے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو نہ مارے، اپنے ہاتھ سے مار کر کسی کو زخمی نہ کرے، کسی کو قتل نہ کرے، کسی کا مال غصب نہ کرے، اور نہ ہی کسی کا مال ناحق وصول کرے۔ تو مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان کی اذیتوں سے بھی لوگ محفوظ ہوتے ہیں اور جس کے ہاتھ کی اذیتوں سے بھی لوگ محفوظ ہوتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کے بیان میں زبان کو مقدم رکھا، ہاتھ کو مؤخر کیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذیت ظاہری طور پر ہوتی ہے، ہاتھ پیر ہی سے پہنچائی جاتی ہے، حالانکہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم غور کرتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاتھ سے زیادہ زبان سے اذیت پہنچائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ہاتھ سے اذیت پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ جس آدمی کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہو، ہمارے زمانے میں موجود ہو، اور وہاں تک ہمارے ہاتھ کا پہنچنا ممکن ہو۔ جبکہ زبان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، ہم زبان سے اس آدمی کو بھی اذیت پہنچا سکتے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس آدمی کو بھی اذیت پہنچا سکتے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں بلکہ کہیں اور ہے۔ زبان سے ہم اس آدمی کو بھی اذیت پہنچا سکتے ہیں جو ہم سے پہلے دوسرے زمانے میں گزر چکا ہے، اور اس آدمی کو بھی اذیت پہنچا سکتے ہیں جو ہمارے بعد دوسرے زمانے میں آنے والا ہے۔ اس اعتبار سے زبان کی اذیتوں کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ہاتھ کی اذیتوں کا دائرہ تھوڑا سا تنگ ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان کی اذیتوں کی تفصیلات کو بیان کرنے کے لیے، اس کی حقیقت کو آگاہ کرنے کے لیے، اس کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے پہلے زبان کا ذکر کیا کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے ہاتھوں کو بھی قابو میں رکھو، تاکہ تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔
اسلام کا تقاضا تو یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور چونکہ تکلیف پہنچانے کے یہ دونوں ذریعے بڑے اہم ہیں، ایک ہاتھ اور ایک زبان۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تکلیف صرف ہاتھ سے پہنچتی ہے، تکلیف صرف جو ہے زبان سے پہنچتی ہے۔ تکلیف پیر سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی کسی کو لات مار دے، یہ تکلیف ہے۔ کوئی کسی کے باغ میں داخل ہو جائے اور کسی کے گھر میں ناحق پہنچ جائے تو یہ بھی تکلیف ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے گھر میں جھانک کر کے دیکھے تو آنکھوں کے ذریعے سے تکلیف ہے۔ تو مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے اعضاء کے ذریعے سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ حدیث پاک میں جو دو چیزوں کا ذکر ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ عام طور پہ تکلیف زبان سے پہنچتی ہے اور ہاتھ سے پہنچتی ہے، ورنہ تو اسلام کا تقاضا یہ ہے اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے، اپنی نگاہ سے، اپنی زبان سے اور اپنے پورے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حدیث پاک کا دوسرا ٹکڑا ہے والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ ہجرت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان دیار کفر سے نکل کر دیار اسلام میں پہنچ جائے تاکہ وہاں پہ آسانی کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پہ عمل کر سکے اور اسلامی تعلیمات کو عملی جامہ پہنا سکے۔ اگر کوئی آدمی ہجرت کر جائے اور وہاں پہنچ کر وہ گناہ کر رہا ہے تو گویا کہ اس نے ہجرت کے تقاضے کو پورا نہیں کیا، ہجرت کے معنی و مفہوم کو نہ سمجھا، نہ اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی۔ تو اسی لیے صحیح معنی میں مہاجر وہ ہوتا ہے جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ ہجرت کرے یا نہ کرے۔ مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے وطن میں رہتے ہیں اور گناہوں سے باز رہتے ہیں، تو وہ بھی ہجرت کا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو وطن چھوڑ کر دوسری جگہ جاتے ہیں اور گناہوں سے باز رہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ظاہراً اور باطناً ہجرت کے مفہوم کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دار اسلام میں رہتے ہیں یا پھر دار اسلام کی جانب ہجرت کر جاتے ہیں لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑتے، تو ایسی صورت میں وہ لوگ ہجرت کے معنی و مفہوم سے کامل طور پہ آشنا نہیں ہیں اور اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ تو مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ اور حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے اور ان سے باز رہے۔